کیا ایان کے باپ مرزا کا غرور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے؟ کیا جس بیٹے کو وہ نافرمانی کی سزا دینے کے لیے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا ہے، وہی بیٹا بہت جلد اپنی کامیابی سے باپ کو حیران کر دے گا؟ کیا مسکان کی بات مان کر ایان کاروبار میں قدم رکھے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا مرزا کے اپنے ہی گھر والے اسے لوٹ کر سڑک پر لے آئیں گے؟ ناظرین، انتخاب کی آنے والی ایک ساتھ میں کہانی ایک ایسے زبردست موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ایک طرف ایان اور مسکان کی قسمت بدلتی دکھائی دے گی تو دوسری طرف مرزا کے قدموں تلے سے دولت، غرور اور سکون سب کچھ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ جس شخص کو آج اپنے بیٹے کی مشکلات پر فخر ہے، اسے بہت جلد احساس ہوگا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مرزا کو آج بھی اس بات پر بہت غرور ہے کہ اس کا بیٹا ایان اس کی نافرمانی کی سزا بھگت رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایان نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی اور اب اسے اسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مرزا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے اور دولت ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے اور ایان کبھی اس کے برابر کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں کہ حالات کس تیزی سے بدلنے والے ہیں، کیوں نہ کہ اب ایان کے رویے میں بھی ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ایان آخرکار مسکان کی بات ماننے کا فیصلہ کرے گا۔ مسکان اسے سمجھائے گی کہ صرف حالات کا رونا رونے سے زندگی نہیں بدلے گی، بلکہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ دونوں مل کر کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے اور یہی فیصلہ ان کی پوری زندگی بدلنے والا ثابت ہوگا۔ شروع میں شاید ایان کو مسکان کی بات پر مکمل یقین نہ ہو، لیکن جب وہ عملی طور پر کاروبار میں قدم رکھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ مسکان نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ دونوں مل کر محنت کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے اور آخرکار ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا موقع لگے گا۔ ایان اور مسکان ایک بڑی کمپنی کے ساتھ اہم کانٹریکٹ سائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب ان کی قسمت کا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع کرے گا۔ جس گھر میں آج پیسوں کی کمی ہے وہاں بہت جلد خوشحالی آنے والی ہے۔ جس ایان کو مرزا کمزور، ناکام سمجھ رہا ہے، وہی ایان اپنی محنت اور مسکان کے ساتھ مل کر ایسا مقام حاصل کرے گا جہاں پہنچنے کا مرزا نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ ایان اپنے باپ کے خلاف بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لیکن دوسری طرف مرزا کے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی سازش شروع ہو چکی ہے۔ مرزا کی بیوی نیلم اور اس کا بھائی بھابھی موقع کی تلاش میں ہیں۔ ان کی نظریں مرزا کے مال جائیداد پر ہیں۔ بظاہر یہ لوگ مرزا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کی دولت کو اپنے قبضے میں لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مرزا کو شاید اپنی بیوی اور بھائی پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اسے لگتا ہے یہ لوگ ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہونے والی ہے۔ جیسے ہی مرزا کے کاروبار میں کمزوری آنا شروع ہوگی، یہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ دولت کے معاملے میں جب انسان کے اپنے ہی لوگ بدل جائیں تو سب سے بڑا دھچکا وہیں سے لگتا ہے اور مرزا کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے کاروباری حالات خراب ہوں گے، اس کی مالی طاقت کم ہوتی جائے گی اور آخرکار مرزا کو احساس ہوگا جس دولت پر اسے اتنا غرور تھا وہی دولت اس کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ دوسری طرف موہنی کے گھر میں بھی حالات انتہائی خراب ہونے والے ہیں۔ موہنی کے سسر کا کاروبار انٹرنیشنل مارکیٹ میں بری طرح متاثر ہو جائے گا۔ کاروبار تقریباً زیرو ہونے کی وجہ سے گھر کی مالی حالات تیزی سے خراب ہونے لگیں گے۔ ایک ایسا گھر جو دولت اور آسائشوں کا عادی تھا اچانک پریشانیوں میں گھر جائے گا۔ موہنی کے سسر کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا ہوگا کہ انہیں دل کا دورہ بھی پڑ جائے گا۔ گھر میں خوشیوں کی جگہ پریشانی اور خوف لے لے گا۔ لیکن اس مشکل وقت میں کچھ لوگوں کے چہروں پر افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوگی۔ ساشا کی ساس اور نند اس بات پر اندر ہی اندر بہت خوش ہوں گی کہ موہنی کے کاروبار کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھی اور اب انہیں لگے گا کہ وقت ان کے حق میں آ گیا ہے۔ روما اپنی ماں سے صاف کہے گی جب موہنی کے گھر کے حالات مکمل طور پر خراب ہو جائیں گے تو ہم ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیں گے، لیکن اس طرح کہ اس کے بدلے ہم اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یعنی یہ مدد حقیقت میں مدد نہیں بلکہ ایک سودا ہوگا جس کے ذریعے وہ موہنی کے خاندان پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہیں گے۔ یہی موقع ہوگا جہاں زرون کی آنکھیں بھی کھلنے والی ہیں۔ زرون کو پہلی بار اپنی بیوی موہنی کا اصل چہرہ نظر آئے گا۔ اسے اندازہ ہوگا کہ موہنی کی محبت شاید محبت سے زیادہ دولت اور آسائشوں سے جڑی ہوئی تھی۔ جب تک زرون کے حالات اچھے تھے تب تک گھر میں پیسہ تھا اور زندگی آسائش سے گزر رہی تھی۔ موہنی کا رویہ بھی محبت بڑا تھا، لیکن جیسے ہی زرون کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، موہنی کے
کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ پہلے جیسی محبت نہیں کرے گی، پہلے جیسی فکر نہیں کرے گی، اور نہ ہی زرون کے مشکل وقت میں اس طرح اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس طرح ایک شریک حیات کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں زرون کو اپنی ماں کی بات بہت یاد آئے گی۔ اس کی ماں نے پہلے ہی اسے سمجھایا تھا کہ موہنی صرف پیسوں کی پجاری ہے، اور جب دولت ختم ہوگی تو اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ زرون شاید اس وقت اپنی ماں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب حالات خود اس کے سامنے حقیقت لے آئیں گے۔ جیسے جیسے زرون کے حالات دن بدن خراب ہوں گے، موہنی بھی اس سے دور ہوتی جائے گی۔ محبت جسے زرون ہمیشہ سچا سمجھتا رہا، پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں کہانی کا سب سے بڑا تصاد سامنے آئے گا۔ ایک طرف آیان اور مسکان ہوں گے جن کے پاس شروع میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کامیابی حاصل کریں گے۔